اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ المؤمن کا آغاز کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی یہ ان معروف صورتوں میں سے ہے کہ جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے لفظ حامیم سے فرمایا ہے، اور اس نام سے یعنی حامیم کے لفظ سے کل 7 صورتیں ہیں تسلسل کے ساتھ کہ جو اللہ رب العالمین نے اسی لفظ حامیم سے جن کا آغاز فرمایا ہے، اور ان 7 صورتوں کو ملا کر حوامیم 7 کہا جاتا ہے، یعنی کہ 7 وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ پہلی صورت ہے ان حوامیم 7 میں سے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس لفظ سے شروع فرمایا، اور اس کے بارے میں پھر مختلف اقوال ہیں کہ ہا اور میم سے کیا مراد ہے۔ ایک قول علامہ قرطبی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامیم یہ اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک قول یہ ہے وہی مفاتیح خزائن ربک، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اس لفظ کو کئی دعاؤں میں بھی بطور ورد اور وظیفے کے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ دعائے حزب البحر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں حامیم کا لفظ 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی سے حم الامر کا محاورہ بھی ماخوذ ہے کہ جس میں گویا کہ کام ہو جانے اور کام کے مکمل ہو جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو حامیم کی تکرار کے بعد حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون، یہ دعائے حزب البحر میں تکرار کی جاتی ہے۔ حامیم سے اس کا آغاز ہوا ہے سورۃ المؤمن کا، اور ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی اور حمد بیان فرمائی ہے، جس میں فرمایا کہ العزیز العلیم، وہ بہت غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا، ذی الطول، اور بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم کہ غافر الذنب وقابل التوب، یہ 2 صفات اللہ نے بیان فرمائی جس میں اپنی رحمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا، اور درمیان میں پھر عذاب کا اشارہ دیا ہے، شدید العقابی، کہ وہ عذاب دینے والا ہے یعنی سخت عذاب کا مالک ہے، اور ذی الطول فرمایا کہ وہ بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے، فضل و کرم کا مالک ہے۔ اب یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ درمیان میں عذاب کا ایک اشارہ دیا اور دائیں بائیں فضل و کرم ہے، گویا یہ اشارہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اصلاً تو رحمت ہی فرمانے کا ارادہ کرتا ہے، مغفرت ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے اپنے بعض اعمال کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارا رب اس طرح سے توبہ قبول فرمانے والا اور مسلسل مہربانی کرنے کا ارادہ فرمانے والا ہے، تو ہمیں بھی پھر ان کاموں کا زیادہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جو کام ہمیں اللہ عز و جل کے قریب کرنے کا باعث بنے۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں بھی حسب سابق کچھ اقوام کا ذکر کیا کہ انہیں ان اقوام میں سے ان لوگوں نے جو مکذبین تھے، منکرین و مشرکین تھے، انہوں نے ان اقوام کے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس طریقے سے ایک پرانی روش چلی آ رہی ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حاملین عرش کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ فرشتوں کی وہ قسم کے جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں حملۃ العرش بھی کہا جاتا ہے، حاملین عرش بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح میں اور حمد میں مشغول ہیں، ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ ایک اور، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ایک کمال یہ کہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان پر کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ اہل ایمان کے جو یہاں زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر پھر رہے ہیں، ان کے لیے آپ اندازہ کریں کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت کرم نوازی ہے، تو ہمیں اس سے بھی کوئی حیا کرنی چاہیے، اس حوالے سے بھی ہمارے اندر ایک حیا۔ جب ہم گناہ میں مشغول ہوتے ہیں یا کبھی گناہ کا ارادہ ہونے لگے تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ میں یہاں گناہ کا ارادہ کر رہا ہوں اور ادھر عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے میرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، میں ادھر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور میرے لیے عرش کو اٹھائے ہوئے ملائکہ بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا معلوم کہ یہ انداز فکر اختیار کرنے سے کچھ حیا پیدا ہو، کچھ شرم آئے ہمیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف بڑھنے کی پھر کوشش کریں، گناہ کا شاید کہ ارادہ
کم ہونے لگے، تو ہمیں یہ ضرور ان نصیحتیں سوچنی چاہیے اور ان آیات میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس حوالے سے قرآن نے رہنمائی فرمائی سورۃ المومن کی ان آیتوں میں کہ کفار جو قیامت کے دن جب دیکھیں گے بالکل بے بسی ہے، کوئی چیز کام نہیں آ رہی، نہ بت کام آ رہے ہیں، نہ ان کی ہمیں پوجا کام آ رہی، نہ عبادت، اور نہ کوئی اور چیز کام آ رہی ہے، تو پھر وہاں پہ اپنے آپ پر خوب غم و غصہ کریں گے۔ ایسے موقع پر انہیں کہا جائے گا، ینادونا، ندا کی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ تمہیں اس وقت جو اپنے آپ سے بیزاری ہو رہی ہے، اپنے آپ پر تمہیں غیظ و غضب ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس وقت تم سے ناراض ہے۔ یعنی تمہیں اپنے آپ سے اتنی ناراضگی اس وقت نہیں ہے جتنی اللہ کو اس وقت تم سے ناراضگی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت، یعنی اللہ کو اس وقت ناراضگی تھی، اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف۔ تو یعنی کہ یہ اس پہلے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کفار کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس معاملے میں ناراض ہے اور کفر اتنا ناپسند ہے اسے، تو کیوں نہ کہ ہم کفر کو چھوڑ کر اس ایمان کو اختیار کریں کہ جو قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اللہ رب العالمین نے مزید صفات بیان فرمائی ہیں کہ جس میں درجات کو بلند کرنے والا، پھر عرش کا مالک ہے، پھر روح کو وہ نازل فرماتا ہے اپنے حکم سے، ان تمام صفات کو درمیان میں بیان کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر توحید کو بیان فرمایا، صفات توحید کو بیان فرمایا، اور کفار کے کفر اور مشرکین کے شرک کو رد کیا ہے، اور پھر دوبارہ اس طرف توجہ دلائی کہ قیامت کے دن انہیں ان کے بت کام نہیں آئیں گے، بلکہ فرما دیا کہ وَأَنذِرْهُمْ، اے محبوب آپ انہیں ڈرائیے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، قریب آنے والے دن سے ڈرائیے۔ یعنی قیامت کا ایک نام ہے، جیسے یوم القیامہ کہتے ہیں، اسی طرح ایک نام یوم الآزفہ ہے۔ آزفہ یہ قریب آنے کے معنی میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ دن قریب ہے۔ کلو آتن قریب، عربی میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، گویا کہ وہ کنفرم ہے، وہ آنا ہی آنا ہے اس نے۔ تو قیامت کا ایک نام قریب آنے والا دن، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جبکہ دل گلے میں اٹک جائیں گے خوف و دہشت سے بھرے ہوئے، نہ ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ ایسا سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔ یعنی ظالموں کے لیے ایسا کوئی نہیں ہوگا، اہل ایمان کے لیے یقیناً ہوں گے کہ جو کام آنے والے ہوں گے اور جو شفاعت کرنے والے ہوں گے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کے لیے کوئی ایسا حمیم و شفیع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ابھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے نزدیک خدا نخواستہ ان لوگوں میں شمار نہ کیے جائیں کہ جنہیں کوئی ان کا حمایتی اور سفارشی نہیں مل پائے گا۔ اور آج کی اس دنیا میں، آج کی زندگی میں ہم کسی اور کے بارے میں تو شاید بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تمہارا شمار ظالمین میں ہے، تمہارا شمار فلاں میں ہے، تمہارا شمار فلاں میں ہے، لیکن کاش کہ اتنی توجہ جو ہم کسی اور پر دے رہے ہیں، کسی اور کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر، اپنے عمل پر بھی غور کر لیں کہ کہیں میرا کوئی ایسا شمار نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ان میں کہیں میرا شمار نہ کر لیا جائے۔ تو کسی اور پر کامنٹ کرنے سے پہلے، کسی اور پر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے آپ پر، اپنے عمل پر ہم ڈال لیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غور کرنا ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث بن جائے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین، کفار کو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ سیر کریں زمین میں اور دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، کیونکہ متصل علاقے تھے، بستیاں تھیں کہ جو الٹ دی گئیں، جہاں پر عذاب آئے، اور اس کے علاوہ ایسے بہت سے واقعات قریبی آبادیوں، بستیوں سے، قریب کے علاقوں، ممالک سے جڑے ہوئے، اور کفار تجارتی سفر کیا کرتے تھے، لیکن بس وہ تو تجارت میں اپنے ایسے مگن تھے کہ ان علاقوں سے گزرتے کہ جہاں پر عذاب آیا، مگر بس گزر جاتے تھے، اور آ کر کے پھر وہی عذاب کا مذاق اڑانا، انبیاء کے اور نبی کے متعلق ایسی باتیں کرنا۔ اللہ نے توجہ دلائی، اولم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا، بس یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور جو پہلے تھے وہ تھے کیسے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ، کہ وہ بڑی طاقتور لوگ تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں ان کے بڑے چھوڑے ہوئے کئی نشانیاں اور علامتیں بھی تھیں، یہ سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ وہ تمام تر طاقتوں کے باوجود ہلاک کیے گئے، برباد ہو گئے، ان کی طاقتیں انہیں کام نہ آئیں، کیونکہ یہاں طاقت کا کام نہیں ہے، یہاں تو ایمان کا کام ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ طاقت کے باوجود لشکر ہمت ہار گئے، شکست کھا گئے، اور صحابہ اصحاب بدر کچھ نہ ہونے کے باوجود بازی لے گئے، سبقت لے گئے۔ تو یہاں طاقت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کی طاقت چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو کہ جنہیں دلوں میں لوگوں نے چھپایا ہوا ہے، وہ ان باتوں سے بھی واقف ہے۔ کوئی بھی برا خیال یا قصدن کسی کے بارے میں برا سوچنا، بدگمانی کرنا،
دل کے اندر پلنے والی وہ تمام باتیں، کینے سے لے کے حسد تک، حسد سے لے کر کسی کے بارے میں بدگمانی تک، تمام چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ وہ رب جانتا ہے۔ ہمیں شاید یہ اطمینان ہوتا ہے نا میرے برابر والے کو نہیں پتا، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں برابر والے کو نہیں پتا، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں تو جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، تو لہٰذا جب اللہ جانتا ہے تو ہمیں اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ خائنۃ الاعین ایک لفظ ہے یہاں پر ناظرین، آیت نمبر 19 میں سورۃ المومن، خیانت کرنے والی آنکھیں، اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر بعض مفسرین نے بعض صحابہ کرام کے حوالے سے لکھی کہ خیانت کرنے والی آنکھوں سے مراد یہ کہ کسی غلط چیز کی طرف نگاہ کو اٹھایا کسی نے، غلط چیز کی طرف، یا کسی ایسی عورت کی طرف کہ جس کو دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں تھا اور اس نے قصداً اس کی طرف بری نگاہ اٹھائی، یا بے پردگی کی وجہ سے اس نے بد نگاہی میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، اور جہاں اس کو کسی نے دیکھتے ہوئے محسوس کر لیا تو اس نے پھر اپنی نگاہیں درست کر لی۔ یہ خیانت ہے کہ اس بندے سے وہ ڈر رہا ہے، اپنے برابر والے سے وہ ڈر رہا ہے کہ یہ نہ دیکھ لے مجھے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ مجھے کس سے ڈرنا چاہیے۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے اور خوف رکھنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا غلط استعمال، موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے گناہوں، بے حیائی، بد نظری، بد نگاہی، ان چیزوں کی طرف لوگوں کا بڑھتا ہوا رجحان، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت ہم اپنے منشور کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ رب خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے۔ اگر ہم صبح و شام اس آیت کو اپنے ذہن میں ایک میسج کے طور پر رکھیں، پڑھیں، ریوائز کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ آیت ایک نصیحت کا باعث بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اس میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے میں پھر ایک خاص پہلو کہ جس میں فرعون نے حضرت موسیٰ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان ہو کر ان کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ یعنی فرعون پہلے تو اپنے طور پہ طاقت کا استعمال کرتا رہا، دھونس دھمکی کا استعمال کرتا رہا، ڈرانے کا، اور جو وہ کر سکتا تھا، لیکن جب کسی طرح سے وہ کارگر ثابت نہ ہوئی اس کی کوششیں، اور اب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی، تو اس نے پھر شہید کرنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ تو اس کا کچھ اللہ رب العالمین نے احوال بیان فرمایا، اور کہتا ہے فرعون کہتا ہے کہ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو شہید کر دوں، ولیدع ربہ، اور وہ بھی اپنے رب کو بلا لے۔ یہ انداز جارحانہ، بے باکی اللہ کے مقابلے میں، جبکہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس وقت نظر آ گیا کہ کتنی طاقت ہے، جب سمندر کی موجوں کے نظر اس کو کیا گیا، کچھ نہ کر پایا وہ، اور وہاں بھی اللہ فرما رہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ ہم تمہارے بدن کو اسی طرح واپس لے آئیں گے سمندر سے۔ باقی سب غرق ہو گئے، فرعون کو ایسے ہی نکال لیا اللہ نے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تمہارا یہ بدن پیچھے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ نے صرف اتنا ہی کہا، جب اس نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت موسیٰ نے کیا خوبصورت بات کہی، انی عذت بربی وربکم، کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر کے شر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، کہ جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ناظرین پھر رجل مومن کا ایک ذکر آ رہا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں شامل کریں گے۔ اسی مومن کے لفظ ہی پر اس صورت کا نام سورۃ المومن ہے۔ ایک رجل مومن جو فرعون کی قوم سے اس کا تعلق تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اسلام لے آیا، اس کو حضرت موسیٰ کی باتیں سمجھ میں آ گئیں، اور وہ دل ہی دل میں شمع توحید اس کے دل میں روشن ہو گئی، فروزہ ہو گئی، اور وہ اندر سے اسلام لے آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کی حمایت کس طرح کی، کیسے قوم کو قائل کرنے لگا، یہ ایک تفصیلی احوال ہے۔ اس رجل مومن کی کیا تقریریں ہیں، کیا اس کی باتیں، حتیٰ کہ قوم خود اس کی مخالف ہو گئی، اس رجل مومن کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی نصائح پر عمل کرنے، اور اس میں بار بار جو ہمارے اخلاقیات سے تعلق ہے، ایمانیات سے تعلق ہے، اللہ ہمیں ان سب باتوں پر غور کرنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔